ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نوشتہ دیوار پڑھ لو، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فارم 47 عوالی مدد سے جتک صاحب کامیاب، اور وہ بھی 4 گن مینوں کے اور اس کے موجودگی میں ہم نے رزلٹ لایا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور میں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور فارم 47 بننے والے ہیں، اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا پورا بلوچستان میں، اور کوئٹہ میں تو نیٹ بھی بند کر دیا اور ٹیلی فون بھی بند کر دیا۔ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کوئی دہشت گرد حملے ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے وقت میں تو ان کے نیٹ کام کرتے ہیں۔ بدھ کے دن ہم پورا بلوچستان کو جام کر دیتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے روڈ ہو یا بڑے روڈ ہو، پورا بلوچستان وہاں لسبیلا سے لے کر جوب تک، گوادر سے لے کر چمن تک، یہ سب ہم بند کر دیتے ہیں، پرامن ہڑتال کرتے ہیں، اور پیجام ہڑتال ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کی شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد سے زحمت کر کے اور یہاں آئے ہیں۔ تو ہمارے بنیادی طور پر پریس کانفرنس کا کل رات ہم نے اعلان کیا ہوا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کل جو 15 پولنگ اسٹیشن پہ حلقہ 45 پہ جو انتخابات ہیں، اس حوالے سے کل بھی آپ لوگوں نے سارے رات وہ سارے صورتحال آپ لوگوں کے سامنے گزر گئی ہیں، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا کہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہم سارے صورتحال رکھیں گے۔ اور ہم نے الیکشن بھی اس نیت سے بھی نہیں لڑی تھی، پہلے بھی ہمارا یہی خیال تھا، اس طرح نہیں تھی کہ ہمیں اس غلط فہمی میں تھی کہ ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، لیکن ہم ابھی اپنا جدوجہد جب کریں گے تو اس جدوجہد کا ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سارے سازشیں، سارے ناانصافیاں، سارے ظلم و بربریت ہم بے نقاب کرانے کے لیے، اور عوام کے سامنے ان کے اور جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کے قتل ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا سیاست کا محور اور مرکز یہی ہوگا۔ اور یہی ثابت ہو گیا، 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹھپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پرامن گزر گیا، اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک دی چکے تھے، اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے، لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا، تو پورا ملک کو تہ بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، لیکن ہم نے رزلٹ لایا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور میں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور فارم 47 بننے والے ہیں، اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں، ہر وہ کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو کامران صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہر وہ صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہر وہ سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔
جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دیں. لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وقت تھا وزراء کا وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں, ان کا نہیں ہو سکتا تھا یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب. اگرچہ میرے ساتھیوں کو یہی رہا تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم جائے انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں, اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے, اس کا خیال یہی تھا. تو کیوں ہم جائیں؟ لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وزراء کا وقت بھی آیا اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں, لیکن آپ نہیں جا سکتے, لہٰذا ہم نے جانا ہے. جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے. لیکن ہمارے کامران صاحب اور عثمان پرکانی صاحب انہوں نے جو اندر لے گیا وہاں کمرے میں بٹھا کر کے, تو ہاروز صاحب کے سے ملاقات تو دور کی بات ہے, ہاروز صاحب شکل دیکھنے کے دور کی بات ہے, تو کسی کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا. اور بٹھانے کے بعد وہاں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلا لیا اور ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نوشتہ دیوار پڑھ لو, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پارم 47 عوالی مدد سے جتک صاحب کامیاب, اور وہ بھی 4 گن مہینوں کے اور اس کے موجودگی میں ان کے حصار میں, تاکہ یہ وہاں کوئی دہشت گردی نہ کر لی, اس کا بے احترامی نہ ہو جائے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کر دیا کہ انہوں نے جو کام کر دیا وہ تو کر دیا, لیکن ہم اپنا مظلومیت, اپنا حق اس میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے, اور ہم اپنا سیاسی اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے, اور یہ ہمارا بنیادی اور عینی حق ہے. لیکن جب ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرامن طور پہ لوگ منتشر ہو جائے, پرامن طور لوگ چلے جائے اپنے گھروں میں, کل ہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور شٹر ڈاؤن کا اعلان ہم نے تو کر دیا, لیکن فوراً پورا بلوچستان میں اور کوئٹہ میں تو نیٹ بھی بند کر دیا اور ٹیلی فون بھی بند کر دیا. تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کوئی دہشت گرد حملے ہو رہا ہے. دہشت گردوں کے وقت میں تو ان کے نہ نیٹ کام کرتے ہیں نہ ان کا وہ کام کرتے ہیں, لیکن جب سیاسی ایک پرامن اور اس طرح سیاسی جماعت کہ وہاں سے اتنے سارے لوگ جب آئے تھے, لیکن نہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کے, ہم نے سب کارکنوں کو منع کر دیا کہ پاکستان ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, ہم ان کو مزید ترقی دینے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں. لیکن اپنے ملک, اپنے اداروں کو, اپنے اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر دیا. آپ لوگ دیکھ رہے اب تک, ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کل 12 بجے تک انہوں نے تو ٹائم دے دیا, لیکن ہمارے کارکنوں کے اگر اور تحریک مزید بڑھے تو پھر شاید 1 مہینے کے لیے بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے سامنے تو آ گیا. اب صحافی حضرات, ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دے دیا کہ ہمارے پاس جو 47 فارم, یہ 45 والا جو فارم ہے وہ ہمارے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہیں. آپ کے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں, ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. اس طرح پورا لمبا چوڑا حلقہ تو نہیں ہے, لیکن ہم آپ پہ یہ انصاف اور آپ عوام کے سامنے پہنچا دیں تاکہ وہ خود ہر ایک اپنا حساب کتاب کر لے. ہمارے حساب کے مطابق تو فارم 45 کے حساب کے مطابق 226 ووٹ علی مدد صاحب نے وہاں سے حاصل کیے ہیں, اور 2699 ووٹ عثمان پرکانی صاحب نے حاصل کیے ان 45 فارم کے حوالے سے. اب 45 جب آ جاتے ہیں, الیکشن کمیشن, ہم جو سال سے الیکشن لڑتے ہیں,
تو جس کے ہاتھ میں 45 فارم ہو اور اس پہ وہاں پریزائڈنگ افسر کا دستخط ہو، وہ اس کے حقدار ہے کہ وہ اس حلقے کے نمائندہ مقرر کیا جائے، صرف وہ رسمی طور پہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دو درمیان میں جو 47 فارم کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے لیے کوئی عوام کے رائے کی ضرورت ہے، 47 فارم جاری ہو گیا۔ تو ایک تو ہم آپ کو آج ایک ایک دکھائیں گے اور آپ اس کی تصویر بھی لیتے رہو اور نوٹ بھی کرتے رہو۔ اگر میڈیا کے دوستوں پہ اس پہ کوئی اس طرح اعتراض اس کے نظر میں ہو کہ یہ خدا نخواستہ 45 فارم یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے نہ ہو، تو ہم نے ایک آپ کے ذریعے عوام تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ کل رات جو ہم نے اعلان کر دیا، تو اعلان کے فوراً بعد تو سارے میڈیا اور نیٹ وغیرہ ٹیلیفونی وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا، آج بھی بند ہے۔ تو ہمارا پہلے تو فیصلہ یہی تھا، رات جو ہم نے فیصلے کیے کہ آج جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہمارے ہوگا تمام اضلاع میں اور خاص کر کوئٹہ شہر میں، اور کل کے لیے یعنی کل کے دن کے لیے ہمارا فیصلہ، لیکن آج ابھی ہم نے اجلاس کر دیا، ہم نے اپنے فیصلے کو اس لیے تبدیل کر لیا کہ کل کے بجائے پرسوں کے لیے بدھ کے دن ہم پورا بلوچستان کو جام کر دیتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے روڈ ہو یا بڑے روڈ ہو، پورا بلوچستان وہاں لسبیلا سے لے کر جوب تک، گوادر سے لے کر چمن تک، یہ سب ہم بند کر دیتے ہیں، پرامن ہڑتال کرتے ہیں اور پیجام ہڑتال ہوگا۔ اس کا دو باتوں کے لیے، ایک نیٹ اور ٹیلی فون بند کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہاں اطلاعات نہیں پہنچ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ کی برادری سے، دوسرے لوگوں سے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم پہلے سے کل تک ہم ان کو اطلاعات دے دیتے کہ بدھ کے دن کوئی بھی زحمت نہ کر لے، اپنا جو بھی کوئی کام ہو وہ کل بے شک کر لے، پرسوں ہمارے ہڑتال ہو تاکہ ان کو بھی زحمت نہ پہنچے، وہ بھی درمیان راستے میں ہمارے ساتھ۔ تو یہ آج ہم اعلان اور فیصلہ ہم نے کیا ہوا، یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل نہ پرسوں بدھ کے دن پورا بلوچستان میں پیجام ہڑتال ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ پیجام ہڑتال ہو جائے گی اور ان لوگوں نے اگر پھر بھی اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے تو پھر ہم اپنے مرکزی جماعت سے بھی رابطے میں ہیں اور ہمارا اپنا مشاورت بھی جاری رہے، آئندہ کے عمل پھر بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے 4 تاریخ کو ہمارے مجلس اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، آج ہم نے اس حوالے سے بھی پریس کانفرنس کرنا تھا، وہ بھی اس حوالے سے تھے کہ بلوچستان کی جتنی بھی مسائل ہیں، بلوچستان میں سارے کسٹم بند، یعنی تربت، گوادر، پنجگور، ماشکیل، چمن تک یہ سارے واشب کے سارے بارڈر بند ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ابھی ایک نیا اس طرح وہ کر دیا، کوئی بلوچستان کے والی وارث نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 20-20 لاکھ روپے دے کر کے اور 20 لاکھ کے بدلے میں ان کے 40-50 لاکھ کے ٹرانسفارمر اور کمبے وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جب ان کے سبسڈی بھی ختم کر دیا، جو 15 ارب روپے کے لگ بھگ بلوچستان دے رہے تھے اور اسی طرح مرکز دے رہے تھے، لیکن ہم نے کتنی کوششوں سے بلوچستان کے عوام کے لیے سیاسی جماعتوں نے منظور کیے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی پارلیمنٹ کے منظوری، کسی کابینہ کے منظوری کے بغیر انہوں نے ختم کر دیا۔ 20 لاکھ روپے کے پینل کے سولر پینل کے لیے انہوں نے دے دیا، اچھی بات ہے، یہ ایک اضافی ان کے ہے، لیکن ان کے بدلے میں اگر کسی کا 10 کمبے ہو 10 کمبے اٹھائیں گے، اگر کسی کے 20 کمبے ہو 20 ان کے ٹرانسفارمر وغیرہ، آج کل قیمت ان کا لگا کے ان کا اس کا 20 لاکھ روپے ہے اور ان کا سولر کے جو دیتے ہیں اور اس کا 40 لاکھ روپے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا دھچکا یعنی اس طرح پہنچ گیا کہ اس کے بعد بلوچستان کے لوگ اگر میٹر پہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو گئی، معیشت بہتر ہو گئی، تو بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے بجلی بند کر دیا، کوئی بھی ٹوبا نہیں چلا سکتا ہے، اگر کوئی چاہے میں میٹر پہ چلانا چاہتا ہوں تو بھی نہیں چلا سکتے، اگر بجلی اتنی زیادہ ہو گیا تو بھی نہیں چلا سکتے۔ لہٰذا سمجھو کہ بلوچستان کے لوگوں پہ بجلی کا دروازہ، ترقی کا دروازہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے مکمل بند کر دیا۔
یہ روزگار کا دوسرا ذریعہ کسٹم بارڈر تھے، وہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا. اور اسی طرح بے روزگاری کا عالم تو یہ ہے. محکمہ معیشت کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہڑتالیں وغیرہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے، وہ پرائیویٹائز کر رہا ہے. محکمہ تعلیم تو پرائیویٹائز پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن اربوں روپے فنڈ آ جاتے ہیں، وہ درمیان میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ جب پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام کو کس طرح یہ سہولتیں دیتے ہیں جو حکومت کے فرائض میں شامل ہے. اور امن امان تو سر سے نہ پرائیویٹائز ہے نہ حکومتی ہے، ہر ایک اپنے رحم کرم پہ ہے. کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو کوئی پریشان حال نہیں ہے. دہشت گردی ہے اور اغوا کاری ہے اور بد امنی ہے اور بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 20 تاریخ کو ہم چمن شہر میں وہاں جلسہ کریں گے. بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا بارڈر بندش کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف جو 14 مہینے وہاں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، احتجاج پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد 9 تاریخ 9 فروری سے پھر 18 فروری تک ہم نوشکی سے شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بیلٹ میں جتنی بھی بارڈر بند ہے ان کے خلاف ہمارا تحریک اور ہمارا احتجاج، ہمارے مظاہرے وہاں ہوں گے. تو 9 فروری نوشکی، 10 فروری چاغی، 11 فروری خاران، 12 فروری واشک، 13 فروری پنجگور، 9 فروری تربت اور 15 فروری گادر، 17 ہب چوکی اور لسبیلا. یہ 17 تاریخ تک ہمارا یہ شیڈول ہم نے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ بھی آ گیا. یہ بھی ہم نے طے کیے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب مزید بلوچستان کے لوگ ان تمام مظالم کے متحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب عوام کدھر جائے؟ ان کے زمینات کو الاٹ ہو رہا ہے، ان کے معدنیات پہ قبضے ہو رہا ہے. ان کے معدنیات ایک منصوبے کے تحت اس موجودہ حکومت 47 والی جو صوبے کے ہے یا مرکز کا ہے، وہ ہمارے سارے معدنیات پہ قبضہ کرنے والے ہیں. وہ لوٹ رہے ہیں، ہمارے زرعی زمینات کو الاٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ساحل کے پٹی ہے وہ الاٹ کر رہے ہیں. باہر کے لوگ یہاں کر کے کامیاب کرا دیا. ہب کا الیکشن کو دیکھو کیا حشر کر دیا. آج کل کا الیکشن کو دیکھو. آنے والے جو فروری میں جو وہاں قلات کے ہمارے میر سید لانگو صاحب نے جب وہاں ضیاء لانگو کے بارے میں کیس کر کے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہاں داندلی اور انہوں نے جیل سازی اور انہوں نے وہاں غلط کام کیے، لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا. لیکن وہاں حشر بھی اب دیکھیں کہ کیا حشر ہو جائے گا. لہٰذا اس ملک میں اب الیکشن کے سرے سے اگر ہم اس سمے سے بیٹھے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن سے ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو وہ دروازے تو ہمارے اوپر بند ہو گئے. اور وہ دروازے اس راستے سے تو ہم عوام کے مزید خدمت کے میرے خیال اس حالت میں تو ہم پارلیمنٹ کے اندر خدمت نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا سیاست کا تو محور یہ نہیں خام پارلیمنٹ میں ہمارے لیے میدان بھی موجود ہے. یہ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ میدان ہمارے لیے موجود ہے، لیکن ہم نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے. ان کے معدنیات کے حوالے سے ہو بھی، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو بھی، بارڈر کے حوالے سے ہو بھی، جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل ہیں، ہم جماعت اور ہمارے سیاست کا محور یہی ہے. ہمارا سیاست کا محور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا سیاست کا محور بلوچستان کے عوام کا خدمت اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا، ان کے ہاتھ روکنا ہے. لہٰذا ہم اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دیا تاکہ یہ مظالم ہم بے نقاب کرے اور عوام کے سامنے آ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے 2018 کے وقت میں بھی اور 2024 میں بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو گیا.